عائشہ کی شادی حسن سے 1 سال قبل ہوئی تھی۔ وہ ایک معصوم، نرم دل لڑکی تھی جسے بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ شوہر کی عزت اور خدمت ہی عورت کا سب سے بڑا فرض ہے۔ حسن گاؤں کے رئیس زادے کا بیٹا تھا، مغرور اور غصے والا، مگر شادی سے پہلے عائشہ کو لگتا تھا کہ شاید شادی کے بعد وہ بدل جائے گا۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی حسن کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگا، کسی بھی بات پر چیخنا چلانا اس کا معمول بن گیا۔ اگر کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا، عائشہ دیر سے دروازہ کھولتی تو وہ اسے تھپڑ مار دیتا۔ عائشہ کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر وہ چپ رہی۔ گاؤں کی عورتیں بچپن سے یہی سنتی آئی تھیں کہ شوہر کا غصہ برداشت کرنا ہی ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ عائشہ جب بھی اپنے والدین کے گھر جاتی، اس کی ماں اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر سوال کرتی، مگر وہ ہنسی میں بات ٹال دیتی۔ اس کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ بیٹی سے یہی کہتی، بیٹا صبر کرو، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن حسن نے شراب پی لی اور رات گئے گھر آیا۔ نشے میں دھت ہو کر اس نے عائشہ کو بیہودہ الفاظ کہے اور اسے زور سے دھکا دیا۔ عائشہ کا سر دیوار سے جا ٹکرایا، خون بہنے لگا۔ وہ زمین پر گری، آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد تھا۔ صبح جب عائشہ باہر نکلی تو اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ نے ترس کھایا، کچھ نے کہا، یہ عورتیں ہی ذمہ دار ہوتی ہیں، شوہر کو قابو میں نہیں رکھ سکتیں۔ عائشہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اسے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ جب حسن کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو عائشہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ اس نے پہلی بار حسن کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، بس اب مزید نہیں، میں یہ ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ حسن حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ نرم مزاج عائشہ کبھی زبان بھی کھولے گی۔ عائشہ نے گاؤں کے بزرگوں کے پاس جا کر ساری کہانی سنائی۔ حسن نے پہلے انکار کیا، مگر گاؤں کے کئی لوگ جانتے تھے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ جرگے نے فیصلہ کیا کہ حسن پر جرمانہ لگایا جائے اور اسے عائشہ کو مزید تنگ کرنے سے روکا جائے۔ عائشہ اپنے والدین کے گھر واپس چلی گئی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ گاؤں کی دوسری عورتوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ صبر کرنا اچھا ہے، مگر ظلم سہنا کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں، بلکہ ہر اس عورت کی ہے جو ظلم سہتی ہے اور چپ رہتی ہے، لیکن جب وہ اپنی طاقت پہچانتی ہے تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہی وہ کہانی ہے جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرے گی۔